اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں ایک گزارش ضروری سمجھتا تھا۔ اصل میں تو یہ لیکچر کی محترم المقام سید حاجی شاہ صاحب کا تھا، ان کے حکم کے مطابق میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ ان کا اپنا مقام ہے الامر فوق العطف کہ حکم جو ہے وہ عطف سے بڑا مقام رکھتا ہے، ورنہ ان کی زبان جتنا اثر رکھتی ہے اور ان کے الفاظ میرے جیسے کم علم اور کم فہم کے لیے یہ ناکافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید صاحب کے جو ہیں انہوں نے بیان فرمائے ہیں اہل سنہ کے عقائد صحیحہ، ان میں سے اسلام نے صرف ان عقائد پر زور دیا ہے جو انسان کے اعمال و اخلاق و کردار پر مؤثر ہوں، جو اس کو خیر اور نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی اور شر سے اس کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا منشا یہ ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی نافع ہے اور نہ ضار، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ ہر حالت میں اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے غیبی مدد مانگنا چاہیے۔ اس کے سوا کسی کا کوئی حقیقی ملجا و ماوا نہیں۔ وہ اپنے تمام صفات میں ہمہ کمال ہے، تمام اوصاف حسنہ اور اسماء حسنہ کا وہ جامع ہے۔ اسی کا حکم ہے جو ساری دنیا میں جاری ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جس کا چاہے حکم دیتا ہے۔ وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی غیب کا حال جانتا ہے۔ غرض اپنے ان تمام اوصاف حسنہ کی تعلیم بندہ کو اس لیے دی گئی کہ بندہ کو خدا کی معرفت حاصل ہو اور بندہ اس کے اوصاف جمالیہ کی بنا پر اس سے محبت کرے اور اس کے اوصاف جلالیہ کا خیال کر کے اس سے ڈرے اور خدا کے اچھے صفات کا عکس اپنے اندر پیدا کرے۔ اہل سنت کے عقائد، یہ چند باتیں بطور مثال کی لکھی ہیں۔ اسی طرح دوسرے عقائد بھی ہیں جن کا اثر بندہ پر کسی نہ کسی طرح پڑتا ہے اور وہ ان سے معرفت یا عمل کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ذیل میں ہم ان عقائد کو جو اہل سنت کے نزدیک مسلم ہیں اس غرض سے درج کرتے ہیں تاکہ عامہ مسلمان اہل سنت کے عقائد مسلمہ پر مطلع ہوں اور اس سے اپنے عقیدہ کی تصحیح کریں تاکہ ایمان صحیح و کامل نصیب ہو۔ اہل سنت کے عقائد کا سب سے مختصر مضمون تو یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ میں زبان اور دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس شہادت کے فقرہ اولا کو شہادت توحید اور فقرہ ثانیہ کو شہادت رسالت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب اللہ کے سوا اور کو معبود نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول دل و جان سے تسلیم کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس قدر احکام نازل ہوئے ان سب کو وہ مانتا ہے۔ لیکن اس اجمال کے بعد مزید تفصیل کوئی چاہتا ہے تو وہ یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اخیر دن پر، اور اس بات پر کہ جو اچھا یا برا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ بندہ جب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لایا تو سارے صحیح عقیدے اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ان میں داخل ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہ بھی مجمل ہے، اس لیے علماء محققین نے ان امور کو جن کو خاص طور سے خیال میں رکھنا چاہیے کتاب و سنت سے لے کر یکجا کر دیا ہے، تاکہ ہر مسلمان ان کو خوب سمجھ کر مان لے، تاکہ اس کے مطابق اس کے دین کے سارے کام درست ہو جائیں۔ سب سے پہلا ہے جی اول ایمان باللہ۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ مانیں جن کو اللہ اور رسول نے بتایا ہے، یعنی ہم یہ دل سے مانیں اور زبان سے اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں، اس کی تمام صفتیں اچھی ہیں، وہ ہر برائی سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سنتا اور دیکھتا ہے، وہ چھپے اور کھلے ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں پہلے ناپید تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت سے ان کو پیدا کیا، اور وہ جب چاہے ان کو فنا کر دے۔ وہ کلام کرتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ماں اور باپ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ان سارے جسمانی رشتوں سے پاک ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ کہ کوئی بیماری سے شفا مل گئی وہ اللہ نے دی ہے، اگر یہ اولیاء سے ہے، بزرگان دین سے ہے تو یہ کرامت ہے، معجزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان بالملائکہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کیا ہے، ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر عالم کے بہت سے کام اپنے ارادہ اور مشیت سے کسی مصلحت سے ان کے سپرد کیے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں اور اپنے سپرد شدہ کاموں کی انجام دہی میں کبھی سرتابی یا نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ نہ انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں اور نہ انسانوں کی طرح مرد اور عورت ہیں۔ شیاطین و جنات، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات آگ سے پیدا کیے ہیں اور ان کو ہماری نظروں سے پوشیدہ کیا ہے، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یا شیطان ہے، جو لوگوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اولیاء، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پوری طرح چلتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقہ پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں، ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ کرامت، ایسے شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بعض ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے
جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، تو ایسی باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک اس کے ہوش و حواس درست ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی فرض عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ جو شخص شرع کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست یا ولی نہیں ہو سکتا۔ کشف اولیاء، اولیاء الہی کو بھید کی بعض باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ان میں جو شرع کے موافق ہوں وہ قبول ہیں اور اگر خلاف ہے تو رد ہے۔ بدعت، اللہ دین کے بڑے بڑے عالموں نے جن کو قرآن و حدیث کے علم میں کمال تھا، اپنے علم و فہم کے زور سے قرآن و حدیث سے نکال کر بیان کی ہیں، وہ بدعت نہیں ہیں۔ ایسے عالموں کو مجتہد کہتے ہیں، جن میں سے 4 مشہور ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایمان بالکتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر مختلف زبانوں میں چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں اتاری، جن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو اپنے احکام اور ہدایت سے مطلع فرمایا۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مگر قرآن مجید کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ صحابی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مسلمان نے دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی اعلیٰ قدر مراتب بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ان کا سننے میں آئے تو اس کو ان کی بھول چوک سمجھے، برائی نہ کرے۔ ان سب میں بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اہل بیت، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان کا احترام کریں اور اہل بیت سے محبت رکھیں۔ کفر کی بعض باتیں، ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان کو دل سے مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے ظاہر کرے
اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ایج پیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانی کرنا بددینی کی بات ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ گناہ خواہ کتنا ہی بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھے اس سے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کرنا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کرنا کفر ہے، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف و الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پہ لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کفر کی خبر دی ہے، ان کو کافر و ملعون کہنا گناہ نہیں۔ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، صرف گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسا شخص توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ کیے بغیر بھی وہ معاف کر سکتے ہیں۔ پچھلے دن پر ایمان، اس سے یہ مقصد ہے کہ موت کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کے جو اعمال اور واقعات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ایک مسلمان کا فرض ہے کہ دل سے ان کو صحیح یقین کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرے۔ ان میں سے کسی ایسے واقعہ کا انکار جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کفر ہے، اور اس میں ایسا ایج پیچ کر کے مطلب نکالنا جو عبارت کے صاف و صحیح مطلب کے خلاف ہو بددینی ہے۔ جس وقت انسان پر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں اس پر برزخ کے احوال منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ توبہ کا وقت نہیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت جس کے مقرر فرشتے مردہ کے جسم سے روح نکالتے ہیں، نیک لوگوں کی آسانی سے نکالتے ہیں اور برے لوگوں کی بڑی سختی اور تکلیف سے نکلتی ہے، اور اسی وقت سے جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر دفن کیا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ اگر وہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ آرام کے لیے سو جا۔ اور اگر وہ مردہ ایمان سے محروم ہوا تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں۔
تو پھر اس کے ساتھ سختی اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسا سوتا ہوا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور آرام اور تکلیف اٹھاتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا ہوا دوسرا جاگتا آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے یا کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خدا اور رسول نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج دو زبردست قومیں ہیں، وہ تمام روئے زمین پر پھیل پڑیں گی اور فساد برپا کریں گی، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گی۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ آفتاب مغرب کی طرف سے نکلے گا اور قرآن مجید اٹھ جائے گا، اور چند روز میں تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ کوئی اللہ کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت کا زمان شروع ہوگا۔ قیامت ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان اور آفتاب اور تارے اور پہاڑ سب ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کو بچانا منظور ہوگا ان کو بچا لیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم دوبارہ پیدا ہو، دوسری بار سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر سارا عالم موجود ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ سب بھلے برے عمل لیے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ اعمال تولے جائیں گے، جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے، اور جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بروں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ لوگوں کو پل صراط پر سے چلنا ہوگا،
جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس پار سے اس پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائیں گے، اور جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے اور اس میں سانپ، بچھو، آگ اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال بد کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش کے بعد حسب مشیت الہی بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، اور جو کافر و مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ شفاعت انبیاء علیہ السلام اور بزرگ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ان گناہ گار مومنوں کے حق میں جن کے باب میں مشیت الہی کا اشارہ ہوگا شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ بہشت پیدا ہو چکی ہے اور اس میں باغ، نہریں، میوے، عالی شان مکانات، سایہ دار درخت اور طرح طرح کے ایسے چین اور نعمتیں ہیں جن کا تصور بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اور یہ سب نعمتیں لازوال ہوں گی، یعنی نہ اللہ تعالیٰ ان کو چھینیں گے نہ وہ فنا ہوں گی۔ بہشتیوں کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، وہاں ان کو نہ کسی کا غم ہوگا اور نہ خوف اور نہ موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو محض اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور بالکل اس پر سزا نہ دے۔ جن لوگوں کے نام لے کر اللہ و رسول نے بہشتی ہونا بتا دیا، ان کے سوا کسی کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم ہم نہیں لگا سکتے، البتہ ایسی نشانیاں دے کر اچھا گمان رکھنا، اچھی نشانیاں دے کر اچھا گمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے جو بہشتیوں کو بہشت میں نصیب ہوگی، جس کے سامنے تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، عمر بھر وہ کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت میں موت آئے اور جس حالت پر خاتمہ ہو اس کے موافق جزا اور سزا ہوگی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔